نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے والد ماجد اور اپنے سرپرست آذر سے شروع کیا اور پھر قوم کو اور اپنے والد کو ایک جگہ اکٹھے خطاب فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم دونوں سے کہا، پہلے صرف گھر میں شروع کیا، والد کو کہا، پھر والد کو اور قوم کو، اب دائرہ کار آگے وسیع کیا، قوم کی طرف لے کر گئے اور کہنے لگے اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اجتماعی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھنے کا سوچا کہ میری قوم جن چیزوں کی عبادت کرتی ہے ایک ایک عیب میں ان کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی یہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے نہیں مانا، ان خدا کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے عیب نکال کر دکھاؤں گا، تب یہ مان لیں گے کہ واقعہ ہی جس کے اندر عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور عیب میں ان کی آنکھوں کے سامنے نکالوں گا، ان کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تب یہ شاید مان لیں۔ انفرادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر واقعہ آتا ہے، سورج، چاند اور ستارے سب کے سب کو علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا معبود ان کے سامنے فرضی طور پر مانا تاکہ ان کے سامنے ان کی برائیاں رکھ سکوں۔ پہلے ستاروں کو، پھر سورج کو، پھر چاند کو علیحدہ علیحدہ فلما رأى كوكبا قال هذا ربی فلما افلا، تو کہنے لگے کہ شکر ہے مجھے میرے اللہ نے گمراہ ہونے سے بچا لیا، تمہارے ستاروں کو میں رب واقعی مان نہیں بیٹھا۔ اگر تمہارے ستارے رب ہوئیں تو دن کے وقت کسی کو رب کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو رب کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ تم جو کہتے ہو نا کہ یہ ستارہ ایسے کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے، اگر دن کو یہ ستارہ واقعی کچھ کر سکتا ہے جیسے تمہارا عقیدہ ہے، تو ایک بندہ ہے دن کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنے رب کو کہاں ڈھونڈے گا؟ وہ تو اس وقت چھپا ہوا ہے، سامنے سورج ہے، تو اس کا تو رب ہے ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے سامنے کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ ستارے رب نہیں ہیں، اگر رب ہوتے تو دن میں بھی سامنے ہوتے، رات میں بھی سامنے ہوتے، جو چھپ جاتا ہے سمجھ لو وہ رب نہیں ہے۔ دوسرے دن چاند کو دیکھا، قوم کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے چلو آپ کے کہنے پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چاند غروب ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بات تو پھر بھی وہی ہے، چاند تو غروب ہو گیا ہے، وہ تو نظر نہیں آتا، یہ کیسا رب ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سامنے آتا ہے پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، رب تو ایسا نہیں ہوتا، لہذا نہ ستاروں کو رب مانتا ہوں نہ چاند کو رب مانتا ہوں، تمہاری تیسری چیز دیکھ لیتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، پھر کہنے لگے کہ اچھا یہ سورج جو ہے اس کو تم خدا کہتے ہو، چلو مان لیتا ہوں یہ ان سے بڑا ہے، اس کو میں خدا مان کے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت، پھر جب شام ہوئی تو سورج بھی ڈال گیا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، کیسے بہکے جا رہے ہو، ستارے بھی رب نہیں ہیں، وہ دن کو ضرورت پڑ گئی تو ان کو کہاں سے ڈھونڈو گے، چاند بھی رب نہیں ہے، دن کو ضرورت پڑ گئی چاند کو کہاں سے ڈھونڈو گے، سورج بھی رب نہیں ہے، رات کو ضرورت پڑ گئی سورج کو کہاں سے ڈھونڈو گے، یہ ساری مخلوق ہیں، رب اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہی اکیلا رب ہے، یہ ستارے سیارے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ رب نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیز آ رہی ہے کہ یہ سیارہ ادھر چلا گیا، یہ سیارہ ادھر آ گیا، یہ فلاں میں داخل ہو گیا، یہ فلاں سے نکل گیا، وہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اللہ رب العالمین کے ماتحت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کا محتاج ہے، کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ ادھر ہوگا تب بھی نہ سیارہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، ادھر ہوگا تب بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، وہ خود اللہ رب العالمین کے حکم کا محتاج ہے، اور جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کو کیا نفع یا نقصان دے گا۔ یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی۔